تو آج ہم دیکھیں گے جو ٹاپک ہے اپنے مقصد تک پہنچنا. آج میں آپ کو یہ جو ہے ٹارگٹ دیتا ہوں اور اس ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کرنا, اور جب ہم اس کو اچیو کریں گے تو پھر ہم اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. بے شک منزل میں پہنچنے کے لیے راستے میں بے شمار کانٹے آئیں گے, مشکلات آئیں گے, اور کئی دکھوں سے کئی تکلیفوں سے ہمیں جو ہے گزرنا پڑے گا, لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ہماری منزل ہے کہ اپنے منزل تک ہم نے جو ہے وہ پہنچنا ہے. اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں کئی مراحل سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا جو مطلب ہے وہ ہے منزل مقصود تک پہنچنا, اصل مقصد تک رسائی کرنا. جب تک ہم اپنے مقصد تک پہنچ نہیں جاتے, ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر لیتے, ہم چین سے نہیں بیٹھتے. اور یہ جب عزم ہوتا ہے ہمارے اندر تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, بے شمار رکاوٹیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, کٹھن حالات آئیں گے, تنگ دستی آئے گی, بعض کا شاید فاقوں کی نوبت بھی آئے گی, بعض کا شاید ایک وقت کا کھانا ہمیں کھانا پڑے گا. کئی مراحل سے کئی دکھوں سے گزرنے کے بعد آپ اس مقصد تک پہنچ سکتے, اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم کہیں کہ راتوں رات اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں, ناممکن ہے. ہمیں مراحل سے گزرنا ہے. آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے, فلپیوں کا خط ہے. مقدس پالوس جو ہے یہ فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں, اور اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھوں گا کلام مقدس میں. یہاں پر مقدس پالوس فرماتے ہیں, نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہاں پر مقدس پالوس فلپس کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہیں اور لکھا نشان کی طرف, یعنی کہ اپنی منزل کی طرف. کیا میں جا رہا ہوں؟ دوڑا ہوا جا رہا ہوں, دوڑا ہوا جا رہا ہوں تاکہ کیا کروں؟ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا. اب مقدس پالوس کا جو مقصد ہے وہ منزل کی طرف جو ہے وہ جانا ہے اور اس انعام کو حاصل کرنا. اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے اب مقدس پالوس جو ہے اس منزل کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں. کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ تاکہ اس انعام کو وہ حاصل کر سکے, اسی ریوارڈ کو وہ حاصل کر سکے. اب مقدس پالوس کی زندگی کو دیکھتے ہیں, کٹھن حالات اس کی زندگی میں آئے, بے شمار مراحل سے گزرنا پڑا, کئی دن بھوکا رہنا پڑا, کئی مصیبتوں میں, تنگی میں اور مشکل حالات میں, اور پھر جا کر وہ اس انعام تک جو ہے وہ پہنچا ہے. اور آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے, حوصلہ نہیں کھونا ہے. اور جو جرت مند ہوتے ہیں نا, جن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے, وہ اپنی منزل کی طرف دیکھتے ہیں. وہ بھوک تنگی تکلیفوں کو نہیں دیکھتے, ان کو پتہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے, چاہے وہ آپ کی روحانی منزل ہے یا دنیاوی منزل ہے. اس تک پہنچنا جو ہے ہم نے پہنچنا ہی ہے, لیکن کئی مراحل سے گزر کر ہم نے ان تک جو ہے وہ پہنچنا ہے. ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک مثال, ایک مینڈک جو تھا اس نے درخت کی چوٹی تک اوپر جو ہے وہ چڑھنے کا فیصلہ کر لیا. اب کیونکہ مینڈک کے لیے درخت کی چوٹی تک پہنچنا یہ ناممکن تھا, وہ نہیں پہنچ سکتا. اور لیکن اس نے فیصلہ کیا, اس نے عزم کر لیا کہ میں نے جو ہے زمین سے جو ہے درخت پر چڑھنا ہے اور درخت کی چوٹی تک پہنچنا ہے. اور جب اس نے چڑھنا شروع کیا تو پیچھے بے شمار مینڈک انہوں نے چلانا شروع کر دیا. ناممکن ہے, ناممکن ہے, تو نہیں چڑھ سکتا,
ناممکن ہے، لیکن وہ مینڈک جو ہے وہ پھر بھی درخت کے اوپر جو ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے، اور جب اوپر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اوپر پہنچ جاتا ہے، اب وہ کیسے اوپر پہنچ گیا؟ کیوں پہنچ گیا؟ کیونکہ وہ کانوں سے بہرا تھا، اس کو یہی لگ رہا تھا کہ مینڈک کہہ رہا ہے کہ چڑھ جا اوپر، شاباش بھائی شاباش چڑھ، کیونکہ وہ کانوں سے بہرا تھا، اس کو یہ سمجھ لگ سکے میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ جب درخت کی چوٹی پر جب وہ چڑھ گیا، کانوں سے بہرا تھا، منفی خیالات کی طرف اس نے دھیان نہیں لگایا، نیگیٹو باتوں کی طرف دھیان نہیں لگایا، اس کا ایک ہی عزم، ایک ہی سوچ تھی کہ میں نے درخت کی چوٹی تک جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کانوں سے بہرا ہونا پڑے گا۔ کانوں سے کیا ہونا پڑے گا؟ بہرا ہونا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ آپ کو غلط مشورے دیں گے، نیگیٹو باتیں کہیں گے، منفی باتیں آپ کو سننی پڑے گی، لیکن آپ کانوں سے بہرے، آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، آپ کا فوکس صرف آپ کی منزل کی طرف ہے، اور آپ جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ڈگر پر جا رہے ہیں۔ کوئی کیا کہہ رہے ہیں، نو پرابلم، سننا نہیں ہے، کان بند ہیں، ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی مخالفت لوگ کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نو پرابلم، آپ اپنی منزل کی طرف، آپ کی جو ہے آپ کا فوکس ہے۔ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا۔ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے نا تو اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے انسان، ان کی زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، راستے میں تھک جاتے ہیں، منزل تک پہنچ نہیں پاتے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب سانس لینا ہے نا، جب تب منزل پر پہنچ کے سانس لیں گے، راستے میں رکنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، اور وہ اپنے مقصد میں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی بے مقصد ہے، ان کی زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد، کوئی فیوچر پلان نہیں ہے ان کے اندر۔ بعض دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں، کھایا پیا سوئے بس، کوئی لائف کے اندر کوئی لائف سٹائل نہیں ہے، کوئی جو ہے ان کی زندگی کے اندر عزم نہیں ہے، کوئی ان کی زندگی کے اندر جو ہے آگے بڑھنے کا پلان نہیں ہے، ان کی زندگی بے معنی ہے۔ میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا کوئی فیوچر پلان ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی میں۔ لیکن جب ہمارا مقصد ہوتا ہے، چاہے ہم روحانی طور پر ہیں یا دنیاوی طور پر، ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے۔ روحانی شخص جو ہوتا ہے اس کا مقصد ہے کہ کلام آگے تک پہنچے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم روحوں کو جیتیں، ہمارا مقصد ہے کہ لوگ حق اور سچ کو جانیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب ایک دنیاوی شخص جو ہے، اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ میں آگے بڑھوں، ترقی کروں، اور میرے پاس ساری جو ہے وہ سہولیات ہوں، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سست آدمی جو ہے وہ اپنا ہاتھ تھالی تک بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ سست ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ لیکن جن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور مقدس پولس جو ہے یہ روحانی بات کر رہے ہیں کہ میں اس ابدی بادشاہی میں چلا جاؤں، میرا نام کتاب حیات میں لکھا جائے، اور میں اس انعام کو حاصل کر لوں جس کا خدا نے میرے ساتھ جو ہے وعدہ کیا ہے۔ آج کچھ باتوں کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا، پلان فیل ہو گیا، آپ نے کوئی ارادہ کیا لیکن آپ ارادے میں ناکام ہو گئے، آپ نے قدم بڑھایا، آپ کے قدم رک گئے، کیونکہ بے شمار جو آپ کے ارد گرد آپ کے معاشرے کے لوگ، آپ کے ریلیٹیو، آپ کے ملنے والے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ غلط مشورے دینے والے، غلط پٹیاں پڑھانے والے آپ کے ارد گرد ہیں، اور کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے مقصد میں جب وہ کامیاب جو ہے وہ ہوں۔ اب کلام مقدس کی روشنی میں
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے مقصد تک، اپنی منزل تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم چند باتوں پر غور کریں گے اور ان پوائنٹ پر ہم غور کریں گے کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو ہے کیا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ ہے خدا کی مرضی کو جاننا۔ پہلی بات کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی کام، اپنے مشن کو پورا کرنا ہے، اپنے کام کو پورا کرنا ہے، اپنے مقصد کو خدا کے آگے رکھنا ہے، تو سب سے پہلے خدا کی مرضی کو جاننا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ہم اپنی منزل تک جو ہے نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی اپنی مرضی سے ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن ہم جو ہے منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے خدا کی مرضی کو جاننا یہ ہمارے لیے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا پلان کچھ آگے بڑھنے کا ہے، کچھ کرنے کا ہے، اور آپ اپنی منزل کی طرف رواں ہیں، تو پھر آپ کو کانوں سے بہرا ہونا پڑے گا۔ دنیا کی بھیڑ سے، دنیا کی باتوں سے آپ نے کانوں کو بند کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اور جب آپ منزل پر پہنچ جائیں گے تو پھر یہ آپ کی بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے خدا کی مرضی کو جاننا یہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے، نہ تو ہماری لیاقت، نہ ہماری کوالیفیکیشن، نہ جو ہے ہماری اسٹرگل، کچھ بھی نہیں ہے جب تک خدا ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب خدا ساتھ دیتا ہے، خدا کی مرضی کو آگے رکھتے ہیں، تو پھر سب کچھ ہمارے لیے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم روحانی طور پر، دنیاوی طور پر ہم برکت پاتے ہیں اور خدا کا آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلا جو پوائنٹ ہے، خدا کی مرضی کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہے عزم، یعنی کہ جوش، جذبہ۔ ہم تھکنے والے نہ ہوں، ہم اکنے والے نہ ہوں۔ بعض کا انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ تھک بھی جاتا ہے، پھر وہ اک بھی جاتا ہے، کہتا نہیں بس بھی بڑی ہو گئی، شاید اب میں منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ وہ شکست کھا جاتا ہے۔ روحانی طور پر بہت سارے لوگ شکست کھا جاتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی انسان راستے میں رک جاتا ہے کیونکہ اس کا جذبہ، اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جب تک آپ کے اندر جوش اور جذبہ رہے گا، آپ منزل کی طرف جو ہے وہ چلتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنی منزل پر جو وہ پہنچ جائیں گے۔ بیش بار راستے میں لوگ آپ کو ملیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، نہیں تو نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے یہ تیرے لیے۔ لیکن آپ کے اندر اگر جوش ہے، جذبہ ہے، تو پھر آپ ایک کان سے سن رہے، دوسرے کان سے نکال رہے۔ آپ کہیں کہ مقصد کا نہیں، میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ بہت سارے لوگ ٹیکسی باتیں کرنے والے آپ کے ارد ہوں گے، لیکن جب آپ کے اندر جذبہ ہے، عزم ہے، تو پھر آپ اپنی منزل پر جب پہنچ جائیں گے۔ مینڈک کی میں نے مثال آپ کو بتائی ہے، اس کے اندر جذبہ تھا، اس نے دوسرے مینڈکوں کی آواز کو سنا ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا کیونکہ اس نے کوشش کی۔ آج بھی خدا نے آپ کو اشرف بنایا ہے اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ آپ کو خدا نے جو ہے اپنے ارادے کے موافق جو ہے وہ بنایا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں سے اس کا جو ہے وہ جلال جو ہے وہ ظاہر ہو، اور جب ہم عزم کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنی منزل تک جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ مقدس پالوس جو ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں نا تو مقدس پالوس کی زندگی میں بے شمار ایسے کرائسس آئے، کئی دن فاقوں کے اندر ہے بندہ، خدا کے ساتھ محبت ہے، منزل تک پہنچنا ہے، ایک ہی بس دھن ہے۔ اور آج بھی جب ہمارے ذہن کے اندر ایک ہی دھن ہوتی کہ نہیں منزل تک پہنچنا ہے، پھر فاقے بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی،
رکاوٹیں بھی آئیں گی، کٹھن حالات بھی آئیں گے، راستے میں کانٹے بھی آئیں گے، پتھر بھی آئیں گے، مخالفت بھی ہوگی، لیکن آپ کا ایک ہی عزم ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے. اور آپ جب منزل پر پہنچ جائیں گے تو پھر کامیابی جو ہے، ہمارے کہتے ہیں کہ کامیابی پہ قدم جو ہے وہ چومتی ہے. تیسری جو بات وہ ہے جدوجہد کرنا اور عمل کرنا. جدوجہد کرنا اور کیا کرنا؟ عمل کرنا. تیسری بات ہمارے اندر جدوجہد، اسٹرگل. اور جو بندہ اسٹرگل کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کا مقصد جو ہے وہ جتنا مقصد اس کا بڑا ہوتا ہے نا، منزل بھی اتنی ہی لمبی ہوتی ہے. جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے منزل بھی اتنی ہی لمبی ہوتی ہے، منزل بھی اتنی ہی دور ہوتی ہے. اس کو پھر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کی بھٹی میں اس کو تپنا پھر پڑتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد بہت بڑا ہے. اب اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ جدوجہد کار ہے. آپ انسان ہیں، آپ کوئی بھی کام کو اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، آپ اپنے کام کو روک لیتے ہیں، کام کو بریک لگا دیتے ہیں، آپ کا کام رک جاتا ہے. لیکن جب آپ جدوجہد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں کہ نہیں بھی میں نے عمل کرنا ہے، میں نے اس کو کر کے چھوڑنا ہے، میں نے منزل تک پہنچنا ہے، اب چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، میں نے جو ہے اب جدوجہد شروع کر دی ہے، میں نے اب اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور جب آپ عمل کریں گے تو پھر آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. جب آپ کوشش کریں گے تو پھر آپ جو ہیں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور کامیاب جب ہو جائیں گے تو پھر خدا کی برکتیں، خدا کی نعمتیں ہماری زندگی میں وافر مقدار میں ہوں گی، کیونکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اور جدوجہد کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جدوجہد کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. آپ اسپرچول ہیں، آپ روحانی ہیں، آپ جدوجہد کر رہے ہیں، دعا میں، کلام میں، اسٹڈی میں، مطالعہ کرنے میں، ریسرچ کرنے میں، دن رات آپ کا دھیان گیان خدا کی طرف ہے. آپ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، خدا سے نعمتیں لے رہے ہیں، خدا سے برکتیں لے رہے ہیں، آپ یہ جدوجہد کر رہے ہیں. آپ دنیا سے لگ تھلگ ہیں، خدا نے آپ کو لگ تھلگ کر دیا ہے، اور آپ اب اسی سٹرگل میں ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے کلام جو ہے میرے دل کے اندر نقش ہو جائے. اور آپ کلام کے لیے محنت کرتے ہیں، اور پھر خدا آپ کو کلام دیتا ہے، آپ کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا اپنے بھیدوں کو آپ پر اشکارا کرتا ہے، کیونکہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے آپ جدوجہد کرتے ہیں. آپ اپنی سٹڈی میں آپ کا ایک ہی عزم ہے، آپ جدوجہد کہہ کہ نہیں میں نے سٹڈی میں آگے بڑھنا ہے، مجھے اس لیول تک پہنچنا ہے. اور آپ کٹن حالات میں سے گزرتے ہیں، کرائسس آتے ہیں، شاید آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑی محنت مشقت کی ہے، لیکن اپنی منزل پر وہ پہنچ گئے. ایسے کام کیے جن کو کرنا ناگوار تھا، اپنی سٹڈی کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ایسے کام کیے، اور ایک وقت آیا خدا نے ان کو جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھا دیا. آج ہم جب کوشش کریں گے تو پھر ہم اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. پھر چوتھی بات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، چوتھی بات جو ہے وہ ہے مستقل مزاجی. مستقل مزاجی کا ہونا ہمارے لیے، ہمارے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. پانی کہتے ہیں کہ جب چٹانوں پر سے گزرتا ہے نا پانی، تو پانی کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، اور وہ سخت چٹانوں کے اندر بھی دراڑیں ڈال دیتا ہے. پانی ہے، کیونکہ پانی رکتا نہیں ہے، پانی جگہ بناتا ہے اپنی، وہ پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، چٹانوں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف جا رہا ہے. پانی رک نہیں سکتا. اور ہم جب کوشش کرتے ہیں تو پھر جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ بناتا ہے، وہ پھر چلتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. مستقل مزاجی اس کے اندر ہے، اس نے عزم کر لیا ہے، اس نے ٹھان لیا ہے، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. مقدس پولس نے یہ بات کہی
کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جا رہا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کر لوں۔ انعام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، انعام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آنکھوں سے نیند جو ہے وہ اڑانی پڑتی ہے، ہماری نیند نہیں پوری ہوتی۔ آپ محنت کے لیے، انعام کو حاصل کرنے کے لیے آپ جاگ رہے ہیں، آپ نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے ہیں، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، نہ بارش ہے نہ آندھی نہ طوفان، آپ اپنی منزل کی طرف ہیں کہ نہیں میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اور جب یہ بات ہمارے اندر آ جاتی ہے، چاہے آپ سٹڈی میں بڑھیں، آپ بزنس میں آگے بڑھیں، آپ روحانیت میں آگے بڑھیں، تو خدا جو ہے آپ کو جو ہے بڑھاتا جائے گا۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ خود اعتمادی ہے، خود اعتمادی اور یقین، اس کا ہونا ہمارے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے۔ اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ہدف کو پانے کے لیے جو ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، اس کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور خود اعتمادی جو ہے انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے، یہ ہمارے لیے سہارا ہے خود اعتمادی۔ جب آپ کے اندر خود اعتمادی آ جاتی نا، ایک اعتماد آ جاتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ بعض لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں تو نہیں کر سکتا، بہت سارے لوگ ہمیں نیگیٹو کہنے والے بھی ہوتے ہیں، جن کے منہ سے ہمیشہ نیگیٹو بات نکلتی ہے، اور تو نہیں کر سکتا، تو ہے ہی نکما، تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیں سننا پڑتا۔ لیکن جب آپ کے اندر خود اعتمادی ہے تو پھر آپ ٹھان لیتے کہ نہیں میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے، مجھے اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ تو خود اعتمادی جو ہے یہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اور جب آپ کے اندر خود اعتمادی آ جائے گی، یقین آ جائے گا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں۔ ایک بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھائی میں ڈل ہے، نالائق ہے، اکثر ہم اس کو کہتے رہتے ہیں تو ہے نالائق بھانڈا، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اب جب اس کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو باتیں ہی کرتے ہیں، تو مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اور جب خود اعتمادی اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اکثر ہم مثال سنتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو کھوٹا سکہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کام آ جاتا ہے، وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کھوٹے سکے کی ویلیو کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جب کھوٹا سکہ کام آتا ہے پھر ہم اس کی ویلیو کو سمجھتے کہ کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی کام آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کی بڑھوتری کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ شاباش دیں کہ شاباش بیٹا آگے بڑھ، ترقی کر۔ تو خود اعتمادی جب ہمارے اندر آ جاتی ہے اور پھر ہم آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے آگے بڑھنے کا۔ چھٹی بات جو ہے، چھٹی بات ہم دیکھیں گے کہ کیا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی سمت کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک پٹری پر چڑھ گئے ہیں، ٹھیک پٹری پر جا رہے ہیں، یا پھر ہم شاید کہیں ہم رانگ وے تو نہیں ہے۔ صحیح سمت کا پتہ ہونا جو وہ ضروری ہے۔ جب آپ کو صحیح سمت کا اور درست راہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھی میں درست جگہ پر جا رہا ہوں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں۔ ہم چرچ میں آتے ہیں، ہمیں صحیح تعلیم ملتی ہے، ہمیں اکارڈنگ ٹو بائبل سکھایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک چرچ میں آ رہے ہیں، ہمیں صحیح تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ اسکول کے اندر ہیں، کالج کے اندر ہیں، اور آپ کو پتہ نہ کہ نہیں میں ٹھیک اسکول کے اندر ہوں، میں ٹھیک کالج کے اندر ہوں، میں صحیح یونیورسٹی کا میں نے انتخاب کیا ہے، اب میں صحیح سمت کی طرف جو وہ جا رہا ہوں۔ تو چھٹی بات جو ہے، اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر صحیح سمت کا، درست راہ کا جو ہے ہونا بڑا ضروری۔ بعض قدم غلط پٹری پر بھی چڑھ جاتے ہیں، غلط پٹری پر چڑھانے والے میں بے شمار لوگ ہیں۔ آپ پوچھیں کہ رائٹ، آپ کو بتائیں کہ لیفٹ، جو کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ رائٹ کی طرف چلے جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ درست راہ پر چلے جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ ترقی کریں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ رائٹ جہاں چاہیں گے وہ آپ کو لیفٹ کی طرف بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے
کہ کیا میں درست راہ پر ہوں، میں نے صحیح سمت کا انتخاب کیا ہے؟ تو جب آپ صحیح سمت پر جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، آپ اس انعام کو جب وہ حاصل کر لیں گے تاکہ خدا کا جلال آپ کی زندگیوں میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہو۔ پھر ساتویں اور آخری بات پر ہم غور کریں گے، اور ساتویں جو بات ہے وہ ہے خداوند کی مدد۔ اس کی مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کی مدد کے بغیر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو ساتویں بات ہے وہ خداوند کی مدد کا لینا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہم نے ابھی زبور گایا، زبور 121، اکیاں چکنا ہم میول پہاڑا مدد لئی میں کسنو پکارا۔ اس کا مطلب خداوند کی مدد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑھ کر خداوند کی مدد مانگنی، خداوند میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ میرا مشن ہے، یہ میرا پلان ہے، اور خداوند سے مدد مانگی۔ جب خدا مدد کرتا ہے تو پھر بند دروازے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کی مدد آتی ہے تو پھر آسمان کی کھڑکیاں بھی کھل جاتی ہیں۔ جب خداوند کی مدد آتی ہے تو خدا وہاں سے مہیا کر دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب خداوند کی مدد آتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ فرش سے اٹھا کر جو ہے عرش پر بھی بٹھا دیتا ہے، ہمیں تخت پر بھی بٹھا دیتا ہے۔ یہ اس کی مدد ہے، اس کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کی مدد کے بغیر ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہ کہنا جی میرے اندر بڑی قابلیت ہے، میں بڑا کوالیفائڈ ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے، یہ سب کچھ میری محنت سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جب بھی کہیں گے خداوند کی مدد کے وسیلہ سے، یہ خدا کے فضل کی بدولت سے مجھے ملا ہے، یہ گھر یہ اس کا فضل ہے، میں کیا ہوں، یہ مال و دولت یہ خدا کا فضل، اس کی مدد کے وسیلہ سے سب کچھ مجھے میسر ہے۔ آج میں اچھی پوسٹ پر ہوں، آج میں اچھی میری کوالیفیکیشن ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے۔ جب میں آ جاتی نا تو میں کا مطلب کہ میں ہی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خداوند کو ہر بات میں رکھا کریں تو پھر آپ خدا برکت دے گا، اور پھر آپ اپنی منزل میں کامیاب ہوں گے اور فاتح ہوں گے، فتح مند زندگی بسر کریں گے، کیونکہ آپ اس انعام کو حاصل کریں گے جس کا خدا نے وعدہ کیا۔ آج اگر آپ روحانی دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں، روحانی دنیا میں مقدس پالوس کی طرح آپ کو بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ میں بھاگتا ہوا اس نشان کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 13ویں آیت میں، اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف جا رہا ہوں۔ کہہ رہا جو پیچھے رہ گئی، اب میں ماضی کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ شاید ماضی میں مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، ماضی میں بہت ساری ایسی خطائیں مجھ سے ہوئیں، ماضی میں شاید میں درست سمت پر نہیں تھا، ماضی میں شاید وہ میرے اندر جوش جذبہ نہیں تھا، ماضی کے اندر میں نے وہ عزم شاید نہیں کیا تھا، لیکن اب میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں، میں ٹھیک پٹری پر چڑھ گیا ہوں، اب میں اس انعام کو حاصل کر لوں گا، کیونکہ اب میں اس منزل کی طرف دوڑا ہوا جا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ چاہے روحانی میدان میں ہیں یا دنیاوی میدان میں، جب آپ کوشش کریں گے تو پھر کامیابی جو ہے یہ آپ کے قدم جو ہے وہ چومے گی۔ آپ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے کہ یہ انعام حاصل کریں، تو جب انسان محنت کرتا ہے اس کو انعام ملتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کئی لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو جی مجھے انعام ملا ہے، مجھے یہ انعام ملا ہے، مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے، کیونکہ میں نے محنت کی ہے، میں اپنی محنت میں سفل ہوا ہوں۔ تو بڑی خوشی کی جو ہے وہ انتہا نہیں ہوتی۔ اور آج بھی جب ہم اس نشان کی طرف جاتے ہیں، منزل کی طرف کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر خدا برکت دیتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے پلان کیا ہے اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں سونا بھٹی میں جب تک پک نہیں نہ جاتا تو پھر کیا وہ کندن نہیں بن سکتا۔
جی بھائی شوکت کو زیادہ پتہ ہے سونے تو بھٹی میں اس کو زیادہ تپایا جاتا ہے، اتنا پکایا جاتا ہے کہ پھر اس کی شکل نکلتی ہے، سنار دیکھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ اب تو یہ پک گیا، کندن بن گیا۔ تو جب کندن بن جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو ہے، اس کی قدر ہے، لیکن ویلیو اس کی تب بنی اس کے ماضی میں جائیں تو وہ کئی بھٹیوں سے گزرا، وہ کئی مراحل سے گزرا ہے، وہ کئی تکلیفوں سے گزرا ہے، پھر جا کر وہ کندن بنا ہے۔ آج بھی ہماری لائف ایسی ہے، ہماری لائف اس میں ہمیں کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کئی محنت کرنی پڑتی ہے، دھوپ، گرمی، سردی، بارش، آندھی، طوفان، کٹن حالات، فاقے، تنگ دستی، پرابلم، مسائل، بیماری، تکلیف، بے شمار مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، پھر ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب خون ساچ سا آیا بھائی، کیوں؟ سب کچھ اوکے ہو گیا، خدا نے ہمیں برکت دے دی ہے۔ تو مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ میں اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ دوڑا ہوا جا رہا ہوں۔ آج دوڑ لگانے کی ضرورت ہے، سست بیٹھنے کے لیے سست بندہ کچھ نہیں کر سکتا، گھر بیٹھے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، آپ کو جو ہے وہ دنیا کی بھیڑ میں سے نکلنا پڑے گا، آپ کو اپنا آپ منوانے کے لیے کئی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا، تو پھر ایک مقام ہوگا، ایک نام ہوگا، اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں ہوگا۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں، خدا کا شکر ادا کریں گے۔